بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچنے والی عورت کی 5 نہایت خفیہ اور طاقتور نشانیاں کیا ہے، اور وہ کون سی روحانی راز ہے جن کی بدولت ایک عام سی نظر آنے والی عورت اپنے پورے گھرانے کی تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ پہلی نشانی کی مکمل تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جان لینا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ محترم ناظرین، ہماری آج کی یہ خصوصی ویڈیو ان خوش نصیب عورتوں کے بارے میں ہے جن میں کائنات کے مالک نے ایسی پوشیدہ علامات اور ایسی برکتیں رکھ دی ہے کہ جن کی وجہ سے رزق کے فرشتے خود چل کر ان کے گھر کا پتہ ڈھونڈتے ہیں، اور مال و دولت و خوشحالی ان کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوتی ہے۔ ان عورتوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کی روز مرہ کی زندگی کی عادات کیا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو ایسی سیر حاصل اور مفصل معلومات فراہم کی جائے گی جو شاید اس سے پہلے آپ کے علم میں نہ ہوگی۔ اسی لیے ہماری آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کے ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنیں اور اسے آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھروں میں رزق کی ریل پیل اور خوشحالی کا آنا صرف اور صرف مرد کی دن رات کی مشقت، خون پسینہ ایک کرنے یا محض اتفاقیہ خوش قسمتی کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن روحانیت اور دین کی روشنی میں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ گھر کے معاشی حالات کا گہرا اور براہ راست تعلق اس عورت کے باطنی کردار، اس کی نیت کی پاکیزگی اور اس کی سوچ کے زاویوں سے جڑا ہوتا ہے، جو اس گھر کی ملکہ، نظام ہستی کو چلانے والی اور بچوں کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک عورت کے اندر 5 ایسی پوشیدہ اور طاقتور نشانیاں موجود ہوتی ہے جو نہ صرف شوہر کی محدود کمائی میں بے پناہ برکت ڈال دیتی ہے، بلکہ پورے خاندان اور آنے والی نسلوں کے لیے رزق کے ان بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ عظیم خوبیاں اور روحانی صفات ہر عورت کے حصے میں نہیں آتی، لیکن جس خوش قسمت گھر میں ایسی بابرکت عورت قدم رکھ دیتی ہے، وہاں رزق کے غیبی خزانے ایسے برسنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے برسات کے موسم میں آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، یا جیسے کوئی طغیانی والا پانی پہاڑوں کی بلندیوں سے ڈھلوان کی جانب پوری قوت سے سفر کرتا ہوا ہر چیز کو سیراب کر دیتا ہے۔ رزق کھینچنے والی اس عظیم عورت کی پہلی نشانی کے تفصیلی ذکر سے پہلے آئیے ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسے گھرانے نہیں دیکھے جہاں شوہر
دن رات ایک کر دیتا ہے، دو دو نوکریاں کرتا ہے اور اپنی صحت تک داؤ پر لگا دیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہمیشہ قرض کے بھاری بوجھ تلے دبا رہتا ہے۔ اس کے گھر سے کبھی بیماریاں نہیں جاتی اور کبھی فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس، کیا آپ نے ایسی گھر نہیں دیکھے جہاں مرد کی ماہانہ آمدنی بظاہر بہت ہی قلیل اور معمولی ہے، مگر وہاں کی زندگی شاہانہ ہے۔ وہاں ہر وقت سکون، اطمینان، خوشیاں اور برکتوں کا مستقل ڈیرا ہے۔ یقین جانیے کہ اس پوری صورتحال کا سارا دار و مدار اس گھر کی اس عورت پر ہے جو اپنی روحانی طاقت اور اپنے بہترین رویے سے رزق کو مقناطیس کی طرح گھر کی طرف کھینچ لاتی ہے، یا پھر اپنی بدزبانی اور ناشکری سے اس برکت کو اپنے گھر سے کوسوں دور بھگا دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خوش نصیب عورت کون ہے جس کے مبارک قدموں کی برکت سے اجڑے ہوئے گھروں میں بھی بہار آ جاتی ہے، اور وہ کون سی 5 پوشیدہ عادات و اطوار ہے جن کی وجہ سے کائنات کا خالق اللہ رب العزت آسمان کے غیبی دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ عورت کیسی ہوتی ہے جس کی گہری خاموشی بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اور جس کی پاکیزہ زبان سے نکلے ہوئے چند کلمات آنے والی 7 نسلوں کے مقدر کو سنوار کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ 5 بڑے منفی راز بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی سوچ بدل دیں گے بلکہ آپ کے گھر کی برسوں پرانی تنگی اور عسرت کو ہمیشہ کے لیے ایسی خوشحالی میں بدل دیں گے کہ آپ کے نصیب کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ میرے محترم ناظرین، یہاں ایک نہایت رقت آمیز اور سبق آموز تاریخی قصہ سننا آپ کے لیے ایمان کی تازگی کا باعث ہوگا۔ ایک نوجوان جو زراعت اور غلے کے کاروبار میں اپنے علاقے میں بہت نام کما رہا تھا اور اپنی زندگی کے کینوس کو مزید خوبصورت رنگوں سے بھرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس کی دکان کی یہ حالت تھی کہ صبح سے شام تک گاہکوں کا ایک تانتا باندھا رہتا اور ہجوم لگا رہتا، کیونکہ اس بستی کے لوگ اس کی دیانتداری، سچائی اور کھرے پن پر اندھا بھروسہ کرتے تھے۔ اس نوجوان کی دلی تمنا تھی کہ ایک نہایت حسین، اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی نیک سیرت اور باحیا بیوی اس کے گھر کی زینت بنے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا رشتہ ایک ایسی لڑکی سے طے پایا گیا جو نہ صرف شکل و صورت میں بے مثال تھی بلکہ تعلیمی میدان میں بھی اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کر چکی تھی۔ بڑے تذکو احتشام سے نکاح ہوا اور ایک نئی زندگی کا سہانا سفر شروع ہوا، مگر قدرت کا کھیل دیکھیے
کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ خوشیوں کا وہ چمکتا ہوا کارواں اچانک مشکلات کی کالی دھول میں اٹک گیا۔ وہ کاروبار جو کبھی ہرا بھرا لہلہاتا اور بے انتہا نفع بخش تھا، وہ اچانک ایسے سوکھنے لگا جیسے کسی نے اسے نظر لگا دی ہو۔ گاہک دکان کے سامنے سے گزر جاتے مگر اندر قدم نہ رکھتے۔ مال پڑا پڑا خراب ہونے لگا اور مالی نقصان اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ ہنستا کھلتا نوجوان دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کے قرض کے بوجھ تلے دب گیا۔ گھر کی وہ رونقیں اور قہقہے جو کبھی دیواروں سے ٹکراتے تھے، اب وہاں خاموشی اور اداسی کے سائے لہرا رہے تھے۔ اس نئی نویلی دلہن نے جب اپنے سرتاج اور شوہر کی یہ ابتر حالت دیکھی تو اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی اور اس کی ممتا نما ہمدردی جاگی۔ اس نے اپنے مصلے پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اس کڑے وقت میں اپنے گھر کے حالات بدلنے کے لیے جی جان لڑا دیں گی۔ وہ فوراً اپنے وقت کے ایک جید اللہ والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا سارا حال دل رو رو کر سنایا۔ اس اللہ والے بزرگ نے بڑی توجہ اور سکون سے اس کی ببتا سنی اور پھر ایک گہرا سانس لے کر فرمایا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، کیونکہ آنے والے دنوں میں تمہارے گھر کے صحن میں کچھ خاص مہمان پرندوں کے بھیس میں اتریں گے، اور در حقیقت وہی تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا اصل امتحان ہوگا۔ اگر تم نے ان کا حق پہچان لیا، انہیں دانا پانی دیا اور ان کی موجودگی کو بوجھ نہ سمجھا، تو تمہارے گھر کے رزق کے وہ دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھل جائیں گے جن کا تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ انہیں کبھی بھی اپنے در سے خالی ہاتھ یا پیاسا نہ لوٹانا چاہیے۔ تمہارے اپنے دسترخوان پر صرف ایک سوکھی روٹی ہی کیوں نہ بچی ہو، مگر تم اس کا حصہ بھی ہنستے مسکراتے ہوئے ان کے آگے ڈال دینا، اور دیکھنا کہ تمہارے چہرے پر کبھی بھی بیزاری کی ایک شکن بھی نہ آئے، ورنہ برکت روٹھ جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک تپتی ہوئی دوپہر کو اس گھر کے صحن میں کچھ مسافر پرندے تھکے ہارے اترے، لیکن اس وقت شوہر شدید ذہنی تناؤ اور پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس نے غصے میں آ کر ان بے زبانوں کو وہاں سے اڑا دیا اور دھتکار دیا۔ دلہن اس وقت گھر کے اندرونی کاموں میں مصروف تھی، اسے اس واقعے کی خبر تک نہ ہوئی۔ اس دن کے بعد حالات پہلے سے بھی زیادہ بھیانک اور ابتر ہو گئے۔ فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ وہ لڑکی دوبارہ اس بزرگ کی چوکھٹ پر گئی اور زارو قطار فریاد کی کہ بابا جی، آپ نے تو خوشحالی کی نوید دی تھی، مگر ہمارے حالات تو تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ بزرگ شفقت سے مسکرائے اور بولے کہ بیٹی، رزق کے فرشتے تو تمہارے صحن میں آئے تھے، مگر تمہارے شوہر کی کم ظرفی نے انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ لیکن تم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ کریم رب تمہیں پھر سے ایک موقع عطا کرے گا۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد وہی پرندے دوبارہ صحن میں نمودار ہوئے۔ اس بار وہ دلہن پہلے سے زیادہ چوکنا اور تیار تھی۔ وہ فوراً اپنی الماری سے اناج لائی، ایک پیالے میں تازہ ٹھنڈا پانی رکھا اور نہایت عاجزی اور محبت کے بھرپور احساس کے ساتھ ان پرندوں کے بالکل قریب جا بیٹھی۔ ان پرندوں نے اطمینان سے پیٹ بھر کر دانہ چگا، پانی پیا اور اڑتے وقت وہ اپنے پروں سے گویا اس گھر کی فضاؤں میں دعاؤں کا ایسا طلسماتی اثر چھوڑ گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے معجزات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ شوہر کا وہ کاروبار جو مکمل طور پر ٹھپ ہو چکا تھا، وہ پھر سے ایسے چمک اٹھا کہ گاہکوں کی لائنیں لگ گئی اور رزق کے ایسے غیبی دریا بہہ نکلے کہ پورا گھر خوشیوں اور آسودگی سے لبریز ہو گیا۔ شوہر نے ایک دن حیرت زدہ ہو کر اپنی شریک حیات سے پوچھا کہ آخر یہ کایا کیسے پلٹی؟ تو اس نیک بخت بیٹی نے سارا قصہ سنا دیا کہ یہ سب ان پرندوں کی دعاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمانوں کی تواضع کا صلہ ہے جو ہم پر برس رہا ہے۔ اب ہم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچنے والی ان 5 عظیم عورتوں کی ان خفیہ نشانیوں کا جن کی بدولت گھر کے حالات میں انقلابی بہتری آتی ہے اور رزق بارش کے قطروں کی طرح برستا ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی سب سے پہلی اور بنیادی نشانی اس عورت کی ہے جو ایثار کی پیکر ہو اور خود بھوکی پیاسی رہ کر بھی کسی سائل، غریب یا اچانک آ جانے والے مہمان کے آگے اپنا کھانا نہایت خوش دلی سے رکھ دے۔ وہ اپنے اس ایک عمل کی قربانی سے براہ راست عرش معلیٰ کے ان بند دروازوں کو کھول لیتی ہے جن کے پیچھے رزق کے خزانے چھپے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں واضح وعدہ ہے کہ احسان کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور جہاں رب ذوالجلال کی محبت شامل ہو جائے وہاں مفلسی اور ناداری کا گزر ممکن ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح دوسری نشانی اس صابرہ اور شاکر عورت کی ہے جو اپنے شوہر کی ہر چھوٹی سے چھوٹی کوشش، ہر معمولی سی کمائی اور ہر ادنا سے تحفے پر بھی ایسے شکر ادا کرے جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو، چاہے شوہر دن بھر کی مشقت کے بعد صرف ایک وقت کی سادہ روٹی ہی گھر لائے، وہ اسے ماتھے سے لگائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایسی شکر گزار عورت کے گھر میں اللہ پاک اپنی نعمتوں کی ایسی بارش کرتا ہے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ تیسری عظیم نشانی وہ پاک دامن عورت ہے جو اپنے شوہر کی عزت، اس کی ساکھ اور اس کی آبرو کی حفاظت ایسے کرے جیسے وہ
اس کی اپنی جان اور اپنی عزت ہو، وہ کبھی بھی کسی بھی محفل میں یا کسی سہیلی کے سامنے اپنے شریک حیات کی خامیوں کا تذکرہ نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، بلکہ وہ اس کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن جاتی ہے۔ ایسی باوفا اور حیادار عورت کی دل سے نکلی ہوئی خاموش فریاد بھی اللہ تبارک و تعالی فوری قبول فرماتا ہے اور اس کے گھر میں رزق ایسے دوڑا چلا آتا ہے جیسے پیاسا پانی کی طرف بھاگتا ہے۔ چوتھی نشانی وہ مضبوط ارادوں والی صابرہ عورت ہے جس کے گھر میں اگر آزمائش کے طور پر تنگی آ جائے، فاقہ کشی کی نوبت آ جائے یا قرض کا بوجھ پہاڑ جیسا ہو جائے، مگر وہ واویلا کرنے، تانے دینے یا شوہر کو نیچا دکھانے کے بجائے خاموشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر سر تسلیم خم کر دے اور اپنے صبر سے پورے گھر کے ماحول کو بوجھ ہونے سے بچائے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صابرہ عورتوں کے لیے وہاں سے رزق کے سامان پیدا کرتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں گزرتا۔ پانچویں اور سب سے آخری نشانی وہ عابدہ اور زاہدہ عورت ہے جس کی زبان کی نوک پر ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہے، جو اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہوئے درود و سلام اور تسبیحات میں مگن رہے، اور جس کی راتوں کا ایک بڑا حصہ مصلی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدوں میں روتے ہوئے اور گر گراتے ہوئے گزرے۔ ایسی ذاکرہ عورت کی ایک ایک سسکی اور ایک ایک آنسو صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان، اس کے شوہر کے کاروبار اور اس کی آنے والی 7 نسلوں کے لیے رزق کی فراوانی اور برکت کا ایسا ناقابل شکست ذریعہ بنتی ہے کہ وہ رہتی دنیا تک مالدار رہتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی والی عورت بھی موجود ہیں تو یقین جانیے کہ آپ اس روئے زمین کے سب سے خوش قسمت اور امیر ترین انسان ہیں، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص عطیہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی خواتین کی قدر کریں اور انہیں ان نورانی عادات کو اپنانے کی ترغیب دیں تاکہ آپ کا گھر دنیا میں ہی جنت کا نمونہ بن جائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔